Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome back to the last session of today's accounting class. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जीते रहिए, खुश रहिए। जिन 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 बच्चों की नींदें पूरी हो गईं और वो बिलाखिर उठ ही गए, उनकी खिदमत में भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। क्यों भैया, ऐसा क्या है कि वक्त नहीं गुजर रहा था? वक्त तो इतनी तेजी से भाग रहा है हाथों से हमारे, और आप फरमाती हैं बेटा कि वक्त नहीं गुजर रहा था। अच्छा, चलें कोशिश करते हैं जी कि आपकी बोरियत को कम कर सकें। प्रोग्राम का आगाज करूं अगर इजाज़त हो। जी करीम भाई, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं प्यारे भाई। शीज़ा अजहर की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। हफ्सा लोया को अल्लाह तौफीक दे क्लास ज्वाइन करने की। कभी ज़िंदगी में रिकॉर्डेड सेशन है, कभी सुने तो मुस्कुरा दीजिएगा, कैमरे की तरफ देख के एक बार हाथ हिला दीजिएगा। आपका शुक्रिया। ओके, और कोई हमारे दोस्त, और कोई हमारा बेटा बेटी जिन्होंने इस सेशन में हमें ज्वाइन किया हो, जो कि पिछले सेशन में किसी भी इंटरनेट की ख़राबी या किसी भी जहनी तवाज़ुन के मामलात की बिना पे ज्वाइन ना कर पाए हों? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ कर दूं कि आप लोग एब्सेंट हो गए हैं ना, तो अगर आप लोग बिलफर्ज ये वाली क्लास भी ना लें जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। वेरी गुड, क्या सच बोला भाई। हकीकत तो यही है, इस उम्र में उठा जाता नहीं है, इस उम्र में उठा जाता ही नहीं है, हकीकत बात है। एक ये उम्र होती है और एक बुढ़ापे की, बस ये दो ही उम्र ऐसी होती हैं जिसमें उठा नहीं जाता। यहाँ पे उठा नहीं जाता, जवानी होती है, वहाँ उठ जाता है इंसान, बुढ़ापा होता है। जी महक आदिल, बिल्कुल आप लीव करके ज्वाइन कर लीजिए क्लास, इजाज़त है आपको। चलें, वही तो कह रहा हूँ, एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उठा नहीं जाता। अच्छा, एमन जो है ना, वो बगैर माइक ऑन किए मुझे सुन रही है माशाल्लाह, खूब दिल लगा के सुन रही है, बगैर माइक ऑन किए, मतलब उसने माइक ऑन नहीं किया हुआ। चलें जी, फाइनली अब क्लास का आगाज़ कर दूँ मेरा ख्याल है, और अनम्यूट करने की अथॉरिटी आपके हवाले कर दी गई है। जिस लम्हा आप चाहें अनम्यूट करके अपनी बात मुझ तक बआसानी पहुंचा सकते हैं। और चलें जी, प्यारे बच्चों, आइटम शुड बी लेस फ्रॉम कैश बुक बैलेंस में पहला पॉइंट, मार्क ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेड और डेबिटेड बाय बैंक। मेरा ख्याल है तलाल भाई अब तो ये बेहतरीन समझ में आ जाएगा, समर भाई की भी समझ में आ जाएगा कि डेबिट का मतलब हमारा बैंक बढ़ नहीं रहा, बल्कि बैंक हमारे अकाउंट को, अपनी जिम्मेदारी को, इनफैक्ट बैंक अपनी जिम्मेदारी को कम कर रहा है। एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहिए। बैंक अपनी लायबिलिटी को कम कर रहा है तो वो हमारे अकाउंट को डेबिट कर रहा है। हमारा अकाउंट उसकी लायबिलिटी है ना, तो हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा तो उसकी लायबिलिटी होगी कम, और बैंक कर रहा है डेबिट तो हम कहेंगे हमारे लिहाज से हो रहा है क्रेडिट। क्या बात है भाई, छा गई, छा गई लड़की, ज़बरदस्त। अबीहा ने सबसे पहले जवाब दिया। अबीहा भी माशाल्लाह बहुत खामोश तबीयत और बहुत अच्छी बच्ची है। वक्तन फ़वक्तन मैं तारीफ़ें करता रहता हूँ सबकी। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरी क्लास में, सारे सुपर स्टार हैं मेरे, सारे ही सुपर स्टार हैं माशाल्लाह। कभी कभी आपकी तारीफ भी तो करनी चाहिए ना, आप भी किसी से कम थोड़ी हैं। वैसे तो आप बला के तेज़ हैं, लेकिन यह है कि माशाल्लाह अल्लाह आपकी जहानतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा बच्चा बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है
دیکھیں آپ لوگ، اللہ پاک نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا اچھا دماغ عطا فرمایا. دنیا پہ غور تو کریں کبھی زندگی میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس. بس اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے. تو پیارے بچوں کوشش کرتے ہیں نا یہ آج ختم کریں اور کچھ مزید بھی لکھ دیں، کیونکہ جو بچے نا یہ سب پڑھ چکے ہیں لکھ چکے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم کچھ آگے کی بات کریں. تو الحمدللہ یہ کلیئر ہے نا سب کو کہ ڈیبٹڈ بائی بینک کیا ہے؟ جی میرا بیٹا بالکل اوکے. تو پھر کہتا ہے بینک چارجز، سروس چارجز، کلیکشن چارجز، پے آرڈر چارجز، چیک بک چارجز، زکوٰۃ ڈیڈکٹڈ بائی بینک یا ڈیبٹڈ بائی بینک، ہے نا. بالکل اکثر اس طرف آؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور کوشش کروں گا آج ہی لکھ دوں. سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا لیکن لکھنے کی تو پوری کوشش کروں گا آج. بینک چارجز، سروس چارجز، کلیکشن چارجز، پے آرڈر چارجز. کوئی نام پوچھنا ہے اس میں سے؟ کوئی نام پوچھنا ہے کیا ہے؟ سب کلیئر ہیں؟ بینک چارجز بینک ہم سے لیتا ہے، سروس چارجز بینک لیتا ہے ہم سے، کلیکشن چارجز، پے آرڈر چارجز، چیک بک چارجز، رائٹ. کلیکشن چارجز مثال کے طور پہ فاطمہ، جیسے آغا خان جو ہے وہ آپ کے کالج میں آپ اپنی فیس جمع کرواتے ہو تو آغا خان آپ سے ڈائریکٹ کیش نہیں لیتا بلکہ آپ کو ایک واؤچر ایشو کرتا ہے اور آپ کے واؤچر کو آپ لے جا کے بینک میں جمع کرواتی ہو. اٹ مینس جو پیسے آغا خان AKHSS کو خود لینے چاہیے تھے وہ ان کے بہاف پر بینک کلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بینک فی سبیل اللہ ان کے لیے کام تو نہیں کرے گا نا، بینک اس پر کوئی چارجز لیتا ہے تو وہ کلیکشن چارجز کہلاتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے کلیکشن چارجز ہوتے ہیں ہمارے بیہاف پہ کوئی بھی کلیکشن بینک کرے. اچھا پھر آیا زکوٰۃ ڈیڈکٹڈ. عبد المعیز بینک ہم سے زکوٰۃ لے گا، بینگ اے مسلم تو ہم خوش ہوں گے لیکن بینگ اے بزنس پرسن ہم کہیں گے ہمارا خرچہ ہوا، ہمارا بینک بیلنس کم ہوا تو زکوٰۃ ڈیڈکشن، زکوٰۃ ڈیڈکٹڈ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آتا ہے. مہک کہتی ہیں سر بینک کے جب ہمیں انٹرسٹ دینا ہوتا ہے تو وہ اس کی لائبلٹی ہوگی نا. بینک کو جب ہمیں انٹرسٹ دینا ہوتا ہے بیٹا میرا بچہ، جب ہم نے انٹرسٹ دینا ہے تو لائبلٹی تو ہماری ہوئی نا میرا پیارا بیٹا. کیا خیال ہے؟ ہماری لائبلٹی ہوئی نا. اور بینک والوں کے لیے ریسیویبل ہوا، وہ کہے گا انٹرسٹ ریسیویبل، ہم کہیں گے انٹرسٹ پیبل، وہ کہے گا انٹرسٹ انکم، ہم کہیں گے انٹرسٹ ایکسپینس. اوکے آگے بڑھتا ہوں. ڈائریکٹ پیمنٹ ٹو سپلائر، آن لائن پیمنٹ. اونر نے اپنے اکاؤنٹ سے، اونر نے بزنس کے بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ پیمنٹ کر دی، آن لائن پیمنٹ کر دی، اور یہ بات اس نے چارٹر اکاؤنٹنٹ کو نہیں بتائی. اکاؤنٹنٹ کو منتھ اینڈ پر بینک اسٹیٹمنٹ ملا، اس نے دیکھا ہمارے اکاؤنٹ سے ایک ڈائریکٹ پیمنٹ ہوئی ہے. اس نے انکوائری کی تو پتہ چلا یہ ہمارے اونر نے بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ پیمنٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس پیمنٹ کو اپنے کیش بک سے کیا کریں پیارے بچوں؟ لیس. میرا خیال ہے مشکل پوائنٹ نہیں ہے، آگے بڑھ جاتا ہوں. پوائنٹ نمبر 4، نوٹ پیڈ بائی بینک آن بہاف آف بزنس. ایک لکھے ہوئے وعدے کے پیسے جو کس نے دینے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہم نے دینے تھے، ہمارے بزنس نے دینے تھے، ہم نے نہیں دیے. ہم نے بینک، وہ شخص بینک پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی میں آفس نہیں آ سکتا، آپ کے پرابلم ہے. تو ہم نے کہا اوکے نوٹ پہ بل لے کے تم کہاں پہنچو؟ بینک. بینک تمہیں ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے ادا کر دے گا. بینک نے ہمارے بیہاف پہ پیسے دے دیا، ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے لیس کر دیا. ہم نے لیس نہیں کیے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اپنی بک سے لیس کرنے چاہیے. پوائنٹ نمبر 5، ڈس آنرڈ چیک، باؤنس چیک، چیک ریٹرن بائی بینک مارکڈ ایز NSF. یہ تو عائشہ نے ہم سے پوچھا تھا یسٹرڈے یا ڈے بیفور یسٹرڈے، تو ہم نے سمجھایا تھا کہ وہ چیک جو ہم کسی کسٹمر سے لے کر اپنے بینک میں جمع کرواتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو اپنی بک میں بڑھا لیتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لیتے ہیں. کیوں بڑھا لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کسٹمر سے چیک لے کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا نا، تو ہمارے مطابق تو ہمارا بینک بیلنس بڑھ جانا چاہیے، ہمارے بینک بیلنس کو بڑھ جانا چاہیے. لیکن بینک نے ہمارا بیلنس ہی نہیں بڑھایا، بلکہ بینک نے کیا کیا؟ بینک نے وہ چیک ہمیں واپس بھیج دیا. بولا جس نے آپ کو دیا ہے اس نے چیک تو بنایا،
اس نے چیک تو بنایا اور آپ کو بھی بنایا. سمجھ میں آیا؟ اچھا چلیں وہ جو بھی ہے آپ کی مرضی، لیکن بس یہ ہے کہ بینک کہہ رہے جس نے بھی تمہیں یہ چیک دیا تھا اس نے چیک بنایا، لیکن صرف چیک نہیں بنایا، اس نے آپ کو بھی بنایا. بس اب جو بھی آپ مناسب سمجھیں، نقطے والا یا بغیر نقطے والا وہ آپ کی مرضی. ٹھیک ہے مشہور بھائی بڑے ہو جاؤ دیکھو پلیز، ورنہ میں بول دوں گا. صحیح ہے، نقطے والا بھی ہوتا ہے بغیر نقطے کا بھی ہوتا ہے. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے جب سمجھ آ گیا تو پھر ننھے نہ بنو نا پلیز. دیکھو آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو، چند دنوں کے بعد سیکنڈ ایئر میں آ جاؤ گے انشاءاللہ، اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ہم سے چلے جاؤ گے دور. چلو آؤ. تو جب ہم نے اس چیک کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، یہ چیک ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروایا، ہم نے اپنا بینک بیلنس بڑھا لیا. لیکن بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے اس لیے نہیں بڑھائے کیونکہ اسے دوسرے اس شخص کے اکاؤنٹ سے پیسے ریسیو نہیں ہوئے. ہمارے بینک کو دوسرے بینک سے پیسے ریسیو نہیں ہوئے کیونکہ جس نے چیک دیا تھا اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے، اس کا چیک غلط تھا، اس کا چیک ٹیئر ہوا تھا، اس کا چیک آؤٹ ڈیٹڈ تھا، اس کا چیک جو ہے جناب اسپیلنگ مسٹیک تھی. ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم واپس اپنی بک سے اپنے بینک بیلنس کو کم کریں گے. رائٹ. اور ماشاءاللہ اکشا نے تو سیکنڈ ٹریٹمنٹ بھی بتا دیا. خوش رہو میرا بیٹا. اس نے کہا سر اور اس کسٹمر کو فون کریں گے، مذاق کروں بوریت دور کروں تھوڑی، اور اس کسٹمر کو فون کریں گے جس نے ہمیں چیک دیا تھا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد اگلا جملہ ہوگا ٹونٹ ٹونٹ ٹونٹ، اور اس کے بعد وہ کہے گا بھائی کیا ہو گیا اتنی ٹونٹ ٹونٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم بولیں گے تم نے ہمیں چیک دیا اور تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. ابے شعیب فون انگیج نہیں تھا بے وقوف، ٹونٹ ٹونٹ بھی نہیں سمجھتا ہے. فرسٹ ایئر میں آ گیا بول رہا ہے دیکھو ذرا انگیج ہے فون. ابے فون انگیج نہیں ہے، رنگنگ بھی نہیں ہو رہا. غور سے تو سنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، اس کے بعد بولا آپ کی ٹونٹ ٹونٹ ٹونٹ. اب سمجھ میں آئی ٹونٹ؟ اچھا چلو. اس نے بولا آگے سے ابے اتنی ٹوٹ ٹوٹ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ ہم نے بولا ارے تم نے چیک دیا اور تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. پھر ٹوٹ پھر ٹوٹ. اس نے بولا او ہو بھائی بس 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 اتنی ٹوٹ ٹوٹ نہ کرو، میں تمہیں دوبارہ پیسے دے دوں گا لا کے ہاتھ کے ہاتھ. بس ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ ارے بڑے ہی نہیں ہو رہے بھائی تم لوگ تو، پتہ نہیں کب بڑے ہوگے. کلاس ایکٹیویٹی ہے، اس کو کلاس ایکٹیویٹی کی طرح پڑھاؤں گا نا. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ اب گروپ پہ ایک دوسرے کو میسج کر کے بتا دینا اپنے گروپ پہ جو تم لوگوں کا بنا ہوا ہے جس میں میں نہیں ہوں. صحیح ہے؟ اچھا ہاں ہاں علی محمد یہی بچے ہیں بس. جی حقیقت میں سینسر ہو گیا نا سب اس کال میں، ٹوٹ ٹوٹ اسی لیے تو ہو رہی ہے. وہی کر رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی زبردست. سمجھا دیا. چلو چلو آگے بڑھیں آگے. اچھا بوریت ختم ہوئی؟ کچھ لوگ بور ہو رہے تھے، میں نے کہا بوریت ختم کر دوں. اچھا چلو. ہاں نیند بھی بھاگ گئی. اوکے بات ہی ایسی تھی پیارے بچوں. تو جب اب دو ہی باتیں ممکن ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فون میں پیسے ڈال کے تو بھیجے گا نہیں واپس، ہے نا. موبائل میں پیسے ڈالے گا اور یہاں سے گرم گرم نوٹ نکلیں گے اور ہم بولیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ پیسے مل گئے پیسے مل گئے. ابے وہ ہم سے فون پہ دوبارہ کہہ رہا ہے اچھا اچھا زیادہ ٹوٹ ٹوٹ نہ کر بھائی میں پیسے لے کر آ جاؤں گا. اس نے ہم سے دوبارہ کر لیا، اس نے ہم سے دوبارہ کر لیا وعدہ. ہمارے پاس اس کا وعدہ دوبارہ آ گیا، پرومس آ گیا، ٹریڈ ریسیویبل بڑھ گیا اور ہم نے اپنے بینک کو کم کر دیا اور اس کے پرومس کو اپنے پاس بڑھا لیا. بولا اگین ناؤ وی ہیو رائٹ ٹو کلیکٹ
अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स और बैंक को कम कर दिया। चलें, शुक्रिया आपको बहुत बहुत। पॉइंट नंबर 6, एनी पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, बैंक हमारे बिहाफ पर हमारी इजाज़त से किसी भी किस्म की पेमेंट कर सकता है। मसलन मैंने कहा कि हमने बैंक को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर, सही है। बैंक जो पेमेंट करेगा हमारे बिहाफ पे अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा ना प्यारे बच्चों। हमने या तो पहले से कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी जो बैंक के पास होंगी, या हमने कोई चेक बनाकर बैंक को दिया होगा। जब हम चेक बनाकर भेजते हैं तो फिर तो हम अपने पास लिख ही चुके होते हैं, लेकिन जब हम कोई बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस ना आ जाए तब तक हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास मंथ एंड पर बैंक स्टेटमेंट आता है, हम देखते हैं बैंक ने हमारे अकाउंट से रेंट अदा कर दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस के पैसे अदा कर दिए, बैंक ने हमारे अकाउंट से लोन की पेमेंट को डिडक्ट कर लिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से जो भी पेमेंट की डिडक्ट वो हम अपनी बुक से भी करेंगे। आरिफा ये समझ में नहीं आया क्रेडिट बेसिस पे, बेटा ये क्या है इसका मतलब? आरिफा क्रेडिट बेसिस पे कुछ समझ में नहीं आया, या तो अनम्यूट करके बताओ या फिर लिख के बताओ। क्रेडिट बेसिस पे मेरी समझ में नहीं आया क्या लिखा है आपने। बाकी सब बच्चों ने तो डिडक्ट लिखा। सर फिर हम वो बैंक को रिटर्न करेंगे? नहीं 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 नहीं, अगर हमने कोई लोन लिया हुआ तो हम रिटर्न नहीं करेंगे बेटा। मेरा बच्चा एक बात समझो आरिफा, बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट जरूर कर रहा है लेकिन बेटा अपनी जेब से नहीं कर रहा मेरा बच्चा। बहुत अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट जरूर कर रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट में भाई तहा नहीं हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं मेरे दोस्त, तब बैंक अकाउंट, बैंक वाले हमें लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देते हैं, ऐसे थोड़ी बना के देते हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट तो यहाँ पे है भी नहीं फिलहाल। यस आरिफा एंड तलाल बिन आमिर, तलाल ने आपका जवाब दिया आरिफा के सवाल का। बैंक हमारे अकाउंट से ही कर रहा है पेमेंट, बैंक हमारे अकाउंट से ही कर रहा है पेमेंट, बैंक अपने पास से, बैंक हमारे बिहाफ पे कर रहा है बट हमारे अकाउंट से। जैसे मिसाल देता हूं यार, अभी तुम समझ जाओगे। अपना घर पे केबल वाला आया, अब्बू हजूर पैसे देके गए हैं, पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं लेकिन हकीकत में तो अब्बा की जेब से जा रहे हैं ना, जा आपके हाथ से रहे लेकिन हकीकत में तो अब्बू के पास से पैसे गए ना प्यारे बच्चों। क्या ख्याल है? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। तो बैंक हमारे बिहाफ पे कर रहा है लेकिन वो अपने पास से थोड़ी कर रहा है, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कर दे रहा है। बैंक ने हमारे अकाउंट को कर दिया कम, हम भी अपनी बुक में अपने अकाउंट को करेंगे। यस एग्जैक्टली रिजा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेरा बेटा। तो बैंक हमारे अकाउंट से लेस कर चुका है, हमें भी इसे अपने अकाउंट से लेस करना चाहिए। शुक्रिया आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत कि आप इतनी तवज्जो से सुनते, और आपकी पार्टिसिपेशन तो मेरे लिए एक एक खून की बोतल होती है। एक बच्चे की पार्टिसिपेशन, एक बच्चे की पार्टिसिपेशन एक खून की बोतल। ऐसा खून बढ़ता रहता है मेरा, लाल टमाटर की तरह हो गया हूँ मैं बिल्कुल। हालांकि कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर नहीं है बिल्कुल। बस जी गरूर नहीं किया, क्या करें, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा एमन, तुम माइक कनेक्ट किए बगैर कितना सुना तुमने मुझे, माशाल्लाह। बिल आखिर तुमने ज्वाइन कर ली क्लास है, तुमने क्लास तो ज्वाइन कर ली थी जब क्लास शुरू हुई, लेकिन माइक कनेक्ट किए बगैर तुम मुझे क्या सुनती हो भाई? वाह 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 वाह, जबरदस्त। बगैर माइक कनेक्ट किए तुम मुझे सुने जा रही थी, खुदा ना खास्ता आवाज तो नहीं आ रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बिजनेस, अरे एमन को बोल रहा हूँ, आयशा तुम लोगों को तो आवाज़ आ रही है। एमन जो है ना वो बगैर माइक कनेक्ट किए सुन रही थी, मुझे लग रहा है अभी भी सो रही है। शोर ना मचाओ कि बहुत देर बाद सोई है अभी। बेटा फरजान मेरा बच्चा, कैश बुक में कोई चीज़ डेबिट नहीं होती, सही है? कैश बुक में कोई चीज़ डेबिट नहीं होती, बल्कि कैश बुक में से वो चीज़
क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से पेमेंट कर रहा है ना मेरा बेटा, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे दिए तो बैंक ने हमारे बैलेंस को कम कर दिया, तो हम अपनी बुक में अपने बैलेंस को कम करेंगे, तो क्रेडिट होगा ना मेरा बेटा। सही है। और क्रेडिट का मतलब है हमारे लिहाज से हम अपने बैंक को क्या करेंगे, कम, लेस। इज इट क्लियर फरजान? बेटा बात समझ में आई मेरा बच्चा? यस सर। ओके, थैंक यू। यस। ताहा नईम साहब कहते हैं कैश बुक के बैलेंस में से क्रेडिट होगा। जी बिल्कुल ताहा नईम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस में से क्रेडिट होगा। यही बात मैं फरजान को समझा रहा था। चलें आगे बढ़ता हूँ। एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बिजनेस के ऊपर एक जुमला अर्ज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने किसी को चेक दिया 5000 रुपीज़ का और हमने अपनी बुक में 500 रिकॉर्ड किए। बैंक स्टेटमेंट आया, बैंक हमारे अकाउंट से लेस कर रहा है। एमन, बैंक हमारे अकाउंट से कितने रुपए लेस कर रहा है बेटा? एमन खान, बैंक हमारे अकाउंट से लेस कर रहा है 5000 और हमने चेक दिया था कितने का? 5000 का। पलक मेरा बेटा 5000 का चेक दिया था हमने, बैंक हमारे अकाउंट से 5000 लेस कर रहा है। हमने अपनी बुक में कितने रुपए लिखे हैं? 500। हमने मिस्टेक की, बैंक ने? हमने मिस्टेक की, गलती हमसे हुई। इंसान हम हैं, गलती हमसे हुई। इंसानों से होती है ना बेटा, बंदर थोड़ी करेगा गलती, बंदर तो करता ही गलती है, वो तो होता जानवर है। इंसान से हुई गलती, हमने की गलती, और अब हम ही इसे करेंगे ठीक। हमें अपनी बुक से लेस करने चाहिए थे 5। अब 3 स्टेप बताए थे, याद करो। एरर को ठीक करने के 3 स्टेप बताए थे। करेक्टिंग एंट्रीज में भी ये बात बताई थी। क्या उर्दू के जुमले को अनम्यूट करके बोलेगा? तीन जुमले बोले थे मैंने उर्दू में उन दिनों मेरी। सर आपने बोला था कि हमें 3 बातें सोचनी है, कि एक तो पहली बात कि क्या एंट्री बननी चाहिए थी यानी कि ओरिजिनल एंट्री, दूसरी हमने क्या बनाई यानी रॉन्ग एंट्री, और तीसरी अब उसको करेक्ट कैसे करेंगे यानी कि अब कैसे उसको सही करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, बिल्कुल सही कहा। और ताहा भाई ने लिख के भेजा, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, और अब क्या होगा, ये मैंने कहा था। और अक्सा ने इसको बड़ी डिटेल में समझाया, जज़ाकल्लाह। मैंने अर्ज किया क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, और अब क्या होगा। बस यही होगा कि हमें अपनी बुक से लेस करने चाहिए थे 5000, हमने लेस किए 500। हम अपनी बुक से 4500 रुपये और लेस करेंगे। आई होप आप सब मेरी बात समझ चुके हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, आप भी हेडिंग डालें अपने रजिस्टर्स में, नोटबुक में, ताकि लिखने का काम तो आज हो जाए किसी तरह। Items should be added in passbook balance. Item should be added in passbook balance. ओके प्यारे बच्चों, आइटम शुड बी एड इन कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बैलेंस में पहला पॉइंट लिखते हैं। आपको नजर आ रहा है? छोटी तो नहीं है स्क्रीन? जी जी अब्दुल मोइस भाई मीटिंग में है। कर लिया, ऐड कर लिया था मैंने। मुश्किल मुश्किल अक्सर लफ्ज लाती कहाँ से हो तुम, पहले ये बताओ। हैं लेट डिपॉजिट, यार यहाँ पे इसको वो आता है
نظر ہی نہیں آ رہا زوم کرنے کا. آگے آگے. اچھا یہ کامن لفظ ہے. چلے بھائی آپ کے لیے کامن ہے, ہم تو نارمل لوگ ہیں, نارمل لوگوں کے لیے تو یہ کامن نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب علی. Unclear checks. فاطمہ آج تمہیں نیند آ رہی ہے لگ رہا ہے بہت. طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا چلو پیراڈول کھا لو ایک, شاباش. اور اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ریکارڈیڈ لیکچر دیکھ لیں گے بعد میں. اللہ تعالیٰ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسم سردیوں میں نیند بہت اچھی آتی ہے, یہ تو فیکٹ ہے. اور بہت مشکل ہے پڑھنا. میں جب بھی ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھتا ہوں اور کوشش یہی کرتا ہوں پڑھاتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے سوچوں کہ جو ظلم آپ برداشت کرنا ہے وہ ظلم اگر مجھ پہ ہو تو شاید میں بھی, ہاں لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں, اگر آپ رات کو میکسیمم نماز کھانا وغیرہ کھا کے اور اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد اگر آپ 8 سے 9 بجے تک کھانا کھاتے ہیں, جو کہ میجورٹی گھروں میں نہیں کھایا جاتا معذرت کے ساتھ, اگر آپ 8 سے 9 کے درمیان کھانا کھا لیں اور آپ میکسیمم 10 بجے تک سو جائیں تو بہت آرام سے آپ فجر میں بڑے آرام سے اٹھ سکتے ہیں میرا خیال. نہیں بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ دوپہر میں سو جاتے ہوں گے نا, یعنی ایسا تھوڑی ہے. اگر آپ اپنی نیند 6 to 8 آورس نہیں لے رہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں خود پر. تو پہلے تو اپنی نیند کو پورا کریں لازمی. بس 9 بجے کھاتے ہیں تو آپ 10:30 بجے تک سو جائیں میکسیمم. 9 بجے کھانا کھایا شارپ, کھانا کھا کے آپ نے نماز ادا کر لی, تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کر لی اور اپنا پھر آپ نے, نہیں بیٹا 12 آورس پہ بھی اگر نیند پوری نہیں ہوتی نا تو پھر یہ کوئی اور مسئلہ ہے, سمجھ رہے؟ نہیں آنکھیں لگانی نہیں ہے, آنکھیں لگانی تھوڑی ہیں, سونا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے پھر نیند آئے گی. اوکے مجھے لکھنے تو دو, بات تو میں لگا دیتا ہوں, تم لوگ مجھے بہت
بہت بتونے ہو گئے تم لوگ. آئٹم شوڈ بی لیس. ہاں 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 سمر بھائی نے کیا جملہ لکھا بھائی. سمر بھائی بول رہے ہیں آنکھیں ہٹانی ہیں, لگانی تھوڑی ہیں. آنکھ لگ گئی تو جب لگ جائے گی تو پھر تو نیند نہیں آئے گی, بھول جائیں آپ. سمر بھائی کیا ایکسپلینیشن دی بھائی, ماشاء اللہ بہت ہی چھچوری ایکسپلینیشن. آنکھیں ہٹانی ہیں تو تم لگا کے کیوں رکھتے ہو بھائی آنکھیں؟ مطلب کیا کھیل رہی ہے, بار بار آ رہی ہے اور جا رہی ہے. انٹرنیٹ کنیکشن ڈسٹرب ہوگا شاید. اچھا جی, آئٹم شوڈ بی لیس فرام. لکھنے کا کام تو کمپلیٹ کروں گا آج, بولا ہے آپ کو. جی جی, تو میں بھی تو یہی بول رہا ہوں سمر بھائی, اور کیا آپ کیا سمجھے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے بات کو ٹویسٹ کر دیا. میں نے تو مذاق کیا تھا. سمر بھائی بول رہے ہیں موبائل دیکھنے کی بات کر رہا ہوں, ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے بس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سمر بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ سر شکر ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ سر خوبصورت الحمدللہ, آپ کی دعائیں بہت, آپ لوگوں کی سر بس مغالطہ نہ ہو اس لیے تھوڑا صفائی پیش کر دی سر. ارے نہیں میرا بچہ, مجھے پتا ہے تم لوگ کتنے اچھے ہو. خوش رہو خوش رہو. مشہود یہ کلاس بیٹا اپنا ابھی اس وقت ساہیوال جنکشن پہ ہے اور اس کا رخ کراچی کی جانب ہے, کراچی کی طرف جا رہی ہے کلاس. پوائنٹ نمبر 1, اور یہ ہے انپریزنٹڈ. نہیں بیٹا, اس کا کراچی کی طرف رخ ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس کا رخ کہیں اور نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں. ہیں چلیں بھائی, اچھی بات ہے. چلیں, کوئی تو دن میں نے آپ کی زندگی کا خوشگوار بنایا, کسی دن تو آپ کو پڑھ کے مزہ آیا, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. نہیں بھائی میں بناتا نہیں ہوں, بنے بناؤں کو میں بناتا نہیں ہوں. اچھا دن, اوکے اوکے اوکے, دن مجھے یاد نہیں رہا. آپ نے لکھا نہیں نا, آپ نے لکھا آپ روزانہ بناتے ہیں, تو میں نے بولا میں بناتا تو نہیں ہوں, میں تو پڑھاتا ہوں. جی جی, کلاس ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے, ہنسی خوشی سمجھی جائیں چیزیں تو یہ یاد بھی رہ جائیں گی شاید. اگر آپ نے اس کو برڈنائز کر کے اپنے آپ کو پڑھا اور آپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا, پھر یقین کریں یہ یاد بھی نہیں رہے گا شاید. ابھی ہر بچہ اس کو ایکسپلین کر سکے شاید, لیکن اگر آپ نے اس کو برڈنائز کیا نا اپنے آپ کو, یار یہ بھی یاد رکھنا ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے, نہیں کچھ بھی یاد نہیں رکھنا. جو یاد رہ گیا ٹھیک, جو یاد نہیں رہا مٹی پاؤ. صحیح ہے. اچھا, انپریزنٹڈ آؤٹ اسٹینڈنگ چیک, انپیڈ چیکس, اور انپیڈ چیکس کے بعد ACCRUED ایکروڈ چیکس, اور یاد کرنا پڑتا ہے نا. ارے میرا بیٹا شیزا, چھوڑو نا یہ باتیں. ارے میرا بیٹا اب تو بس. اچھا ایک سوال کا جواب دو, 3 منٹ رہ گئے. فزیکل کلاسز میں سوال بڑا ڈیفرنٹ ہے. اب آپ لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو میں بھی ایک سوال پلیس کر دیتا ہوں. فزیکل کلاسز میں کون سا ٹیچر سب سے زیادہ خطرناک ہے؟
سر فیضان. ارے نہیں ایسے نام لے کے نہیں بولے یار، بری بات ہے. ہر بچے کا الگ الگ اوپینین ہے. سر انشاءاللہ سیم ہی ہوگا سب کا. نہیں نہیں یار، یقین کرو اتنے پیارے انسان ہیں نا، اتنے پیارے انسان ہیں اور اتنا پیشنس ہے ان کے اندر کہ میں بیان نہیں کر سکتا. صبر جو ہے نا، صبر، صبر کا پیکر ہے وہ بندہ. سر فیضان جو ہے نا، ہاں ہاں آپ کو نہیں پتا، چلیں. بہرحال میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ دیکھیں آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا آپ لوگ، تو آن لائن میں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے ٹیچرز جو ہیں وہ بہت پیار محبت سے پڑھا رہے ہیں، لیکن فزیکل کلاس میں آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی پرسنالٹی دیکھ کر کہ بھائی ٹیچر کس طرح سے بات کر رہا ہے، کیسے پڑھا رہا ہے، کتنا آپ کو موقع دے رہا ہے بات کرنے کا. تو نہیں دیکھو، جہاں ڈیکورم کی بات آئے گی، جہاں پہ بات آئے گی ہاں جی، کلاس میں مزہ آنا تو ایک الگ چیز ہے. اچھا صحیح صحیح، سب کے ڈفرینٹ آنسر ہیں اور بڑے اچھے آنسر ہیں، بڑی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہیں. ارے تلال بس کر دے پگلے، رلائے گا کیا؟ بالکل پڑھانے میں تو ہر ٹیچر شاندار ہے، میں نے پڑھانے کو تو پوچھا ہی نہیں، اور یہ میرا رائٹ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو پڑھانے پوچھوں. کیا خیال ہے نا؟ کسی کے پڑھانے کے بارے میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سب سے خطرناک ٹیچر کون سا ہے پرسنالٹی کے حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ٹیچر کا اپنا بہت زبردست بہترین تجربہ، اور وہ بڑا اچھا محنت سے پڑھاتے ہیں. اچھا سنو، اٹینڈنس مارک کر دو، اٹینڈنس نہیں ہوئی ہے یا پھر دوبارہ آنا پڑے گا. مجھے لکھنے نہیں دیا دوسرا پوائنٹ، دوبارہ اٹینڈنس مارک کر دو. جن کی رہ جائے گی اٹینڈنس میں تصویریں لے کے لے لوں گا. ٹھیک ہے، آخری منٹ چل رہا ہے میری طرف سے. فی امان اللہ. ایک پوائنٹ رہ گیا لیکن وہ بھی لکھ دیتا ہوں، ایرر ان ریکارڈنگ بائی بینک، لکھ دیا. ہو گیا سارے پوائنٹ، بولا تھا نا پڑھا دوں گا آج. فی امان اللہ، اللہ حافظ، ختم، سارا لکھ دیا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ حافظ سب لوگوں کو.